نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ تو لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں کچھ ایونٹس ہوئے تھے، رائٹ؟ جب وہ 15 سے 20 سال کے تھے تو انہوں نے غزوۃ الفجار میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ یہ ایک بیٹل تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد حلف الفضول یا حلف المطیبین میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ کے لیے بھی شیپرڈ کا کام کر چکے تھے، اور جب ان کو حالہ سے اپنے کمائے ہوئے پیسے لینے تھے تو کیسا وہ ان پیسوں کو لینے سے شرما رہے تھے، رائٹ؟ اور جب حالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی تھی، جب وہاں کون موجود تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ حالہ کی بہن تھی۔ اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی تھی۔ اب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کون تھی؟ یہ بھی قریش ٹرائب کے ایک کلان جس کا نام تھا بنو اسد، یہ اس کلان سے تھیں۔ ان کے والد کا نام تھا خویلد بن اسد، اور یہ بھی قریش کے سردار تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت ہی امیر اور پیسے والی تھی، اور ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ پہلی شادی جب ہوئی تو ان کے شوہر نہیں رہے، پھر ان کی دوبارہ شادی ہوئی، پھر کچھ وقت بعد ان کے دوسرے شوہر بھی نہیں رہے تو وہ ایک وڈو تھیں۔ اور جب ان کے دوسرے شوہر ختم ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کریں گی، اور جو ان کے دوسرے شوہر تھے وہ بہت پیسے والے تھے، اور ان کے بعد ان کا کوئی وارث نہیں تھا، نہ ماں باپ نہ اولاد۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی اکلوتی وارث تھیں۔ ان کے شوہر کا سارا پیسہ ان کو وراثت میں مل گیا تھا۔ تو اب جب ان کو یہ پیسہ ملا تو یہ پیسہ لے کر وہ چپ چاپ نہیں بیٹھی، بلکہ انہوں نے ان پیسوں کو تجارت میں لگایا، بزنس میں انویسٹ کیا۔ اب اس زمانے میں کیونکہ یہ ایک عورت تھی تو یہ اکیلے تو بزنس کے لیے باہر نہیں جا سکتی تھی، ٹریڈ کے لیے وہ ٹریول نہیں کر سکتی تھی، رائٹ؟ تو اس لیے وہ کیا کرتی تھی؟ وہ لوگوں کو ہائر کرتی تھی تاکہ لوگ ان کا مال باہر لے جا کر ان کے لیے کام کر سکیں۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ بیسکلی ڈیل کرتی تھی کہ تم میرا یہ کام کرو، تم میرے یہ سامان بیچو تو تم کو میں اتنا پروفٹ دوں گی، 10% 20% جتنا بھی آتا تھا، اور ایسے یہ اپنے پیسوں سے بزنس کرتی تھی۔ لیکن ان کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ ایمانداری سے کام نہیں کر رہا، کیونکہ ایک تو یہ عورت تھی اور دوسرا یہ لوگوں کے ساتھ نہیں آ جا سکتی تھی، رائٹ؟ تو اس کا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی تھی جو ایمانداری سے ان کا کام کر سکیں۔ تو اب جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی تعریف سنی، وہ بھی اپنی بہن سے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایسے ہی انسان کی تلاش میں تھی۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی تعریف سنی تو ان کو لگا کہ ایسا انسان تو دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو یہ سوچ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھجوائیں، اور وہ پیغام کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے جا کر سریا میں بیچیں، بیسکلی ان کے بزنس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کریں۔ تو اب دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی بزنس مین تھے، رائٹ؟ نہ انہوں نے کبھی ٹریڈ کیا تھا، اس کے باوجود بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا چاہتی تھی کہ وہ ان کا یہ کام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا امپریس ہو گئی تھی کہ وہ یہ رسک اٹھانے کو تیار تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج ملا، یہ پیغام ملا، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ فوراً ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کیے کہ مجھے خدیجہ نے یہ کام کرنے کو کہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابو طالب بولے آف کورس آپ کو جانا چاہیے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹی ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کوئی بھی امپورٹنٹ کام کرنے سے پہلے مشورہ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ ان کو نبوت ملنے کے بعد بھی وہ صحابہ سے بھی مشورہ لیتے تھے۔ وہ تو نبی تھے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میں نبی ہوں، مجھے سب پتہ ہے، نہیں، وہ ہمیشہ مشورہ لیتے تھے۔ جبھی بھی ان کو مشورہ لینے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ مشورہ لیتے تھے، جو کہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ کبھی بھی اگر ہمیں بھی کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشنز لینے ہیں تو ہم بھی ہمارے اپنوں سے مشورہ لیں،
چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، ہسبینڈ وائف ہو، سبلنگز ہو، فرینڈز ہو، اولاد ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، لیکن مشورہ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ اس ایٹیٹیوڈ کو ایروگنس کہتے ہیں، رائٹ، کہ مجھے سب پتہ ہے، مجھے مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑی پرسنالٹی ہونے کے باوجود بھی مشورہ لیتے تھے، تو اس میں ہمارے لیے بھی حکمت ہے، وزڈم ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے مشورہ لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آفر کو لے کے، تو ابو طالب نے ان کو انکریج کیا، کہا کہ آپ یہ کام بالکل کر سکتے ہو، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آفر ایکسیپٹ کیا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے زیادہ پروفٹ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ تو دیکھیے زیادہ پروفٹ دینا خاص طور پر جب کوئی انسان اس کام میں ایکسپیرینس نہیں ہے، پر پھر بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ آفر کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں اپنا بیسٹ دیں، اپنا 100% دیں، ان کو وہ انکریج کرنا چاہتی تھی۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان دیا، اپنا مرچنڈائز دیا، اور ساتھ ساتھ اپنے ایک نوکر کو بھی ان کے ساتھ بھیجا، اور اس نوکر کا نام تھا میسرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ دونوں دماسکس کے پاس ایک شہر تھا جس کا نام تھا بصرہ، وہاں جا کر اپنا سامان بیچے۔ تو دیکھیے انسان جب بازار جاتا ہے بزنس کے لیے، لین دین کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ، انٹریکٹ کرتا ہے وہ، تو جب اس کے بہت سارے کوالٹیز سامنے آتے ہیں، اس کا کیریکٹر پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کو پروفٹ چاہیے ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اس وقت اس کے ویلیوز، اس کے پرنسپلز، اس کے اخلاق، یہ سب پتہ چلتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہے، ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے یا پھر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ اس کو اس وقت پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے تو انہوں نے بہترین اخلاق دکھائے، وہ اپنا کام بہترین اخلاق کے ساتھ کیے۔ انفیکٹ ایک صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے تو نہ وہ زیادہ سختی سے پیش آتے، نہ ان کی آواز تیز ہوتی، اور نہ ہی وہ ڈسکرٹیس ہوتے لوگوں کے ساتھ۔ وہ بہت ہی عاجزگی سے، بہت ہی نرمائیت سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین اخلاق دکھائے اور پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنا یہ کام کیے۔ اور جب وہ واپس مکہ آئے تو وہ بہت سارے پروفٹس کے ساتھ آئے، ان کو بہت زیادہ منافع ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کی کمائی میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا حیران ہو گئی، وہ خوش بھی ہو گئی اور بہت زیادہ امپریس بھی ہو گئی تھی۔ اور یاد ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بصرہ اور کون گیا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نوکر میسرہ، رائٹ؟ تو اب یہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا، یہ سب کس نے دیکھا؟ میسرہ نے دیکھا۔ اور میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی، اور جب انہوں نے میسرہ کی باتیں سنی تو ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ کیسے نہ ہوتی جب وہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ اتنی بہترین کیریکٹر کو وٹنس کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی ان کی اتنی تعریف سن رہی ہیں، تو ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت کیسے نہیں بڑھتی، رائٹ؟ تو دیکھیے یہ تو ایک طرف کی بات تھی، رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، ان کے اخلاق، ان کے مینرز، یہ سب ایک طرف تھا۔ اور دوسری طرف کیا تھی؟ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بھی تو تھی، سبحان اللہ۔ دیکھیے عام طور پر ہم انسانوں میں یا تو بہت ہی بیوٹیفل کیریکٹر دیکھتے ہیں، یا پھر ان کا فزیکل اپیئرنس بہت خوبصورت ہوتا ہے، رائٹ؟ یا تو وہ اندر سے خوبصورت ہوتے ہیں یا تو وہ باہر سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی انسان میں اگر آپ اندر کی خوبصورتی اور باہر کی خوبصورتی دونوں دیکھتی ہو، یہ دونوں موجود ہوں کسی انسان میں، تو پھر وہ انسان تو سٹینڈ آؤٹ کرے گا، رائٹ؟ اور یہاں پر تو کسی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے نا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جن کو اللہ نے پورے عالمین پر چنا، اوور دی انٹائر کریشن، اپنے سارے مخلوق میں سے جو بہترین کیریکٹر کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوبصورت بھی تھے۔ اگر ان کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو صحابہ کے کئی سارے حدیث ہیں جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ جیسے قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ایسے کسی نبی کو نہیں بھیجا جس کا چہرہ اور اس کی آواز خوبصورت نہ ہو،
یعنی اللہ کے ہر نبی کا چہرہ اور ان کی آواز دونوں بہت خوبصورت تھے۔ اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو صحابہ نے کہا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور کسی کو نہیں دیکھا، نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد۔ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کو لے کے ایسا بتایا ہے، ان کی موجودگی کو ایسا بتایا ہے کہ جب کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود ہوتے اور وہ کچھ بھی نہ کہتے، وہ چپ رہتے، تب بھی صرف ان کی موجودگی سے، صرف ان کی پریزنس سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان میں بہت ہی خوبصورت بات ہے، کوئی ڈیوائن بات ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے کئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ کر، سوچئے، صرف دیکھ کر اسلام قبول کیے، سبحان اللہ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر یہود کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بعد میں عبداللہ بن سلام اسلام قبول کیے تھے۔ اور صحابہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو لے کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک فل مون سے بھی زیادہ خوبصورت اور نورانی تھا۔ انس ابن مالک نے بھی ایک حدیث میں کہا ہے کہ ایک رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چاند سے کمپیئر کر رہے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور پھر چاند کو دیکھا، اور جب دونوں کو کمپیئر کیا اور اپنے آپ سے پوچھا کہ آخر ان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے، اور پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور نورانی تھا، سبحان اللہ۔ اسکالرز نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل اپیئرنس کے اوپر کئی بکس میں ڈسکرائب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ گول تھا، وہ یہ دونوں کے بیچ کا تھا۔ ان کی پرسنالٹی بھی بہت ہی پرفیکٹ اور بیلنسڈ تھی۔ ان کا رنگ نہ بہت زیادہ سفید تھا اور نہ ہی ڈارک تھا، بلکہ برائٹ تھا، جیسے پنک ہوتا ہے نا ویسا تھا۔ ان کا قد، ان کی ہائٹ نہ زیادہ لمبی تھی نہ زیادہ چھوٹی تھی، وہ میڈیم ہائٹ کے تھے۔ ان کی آنکھ کا جو وائٹ حصہ، جو سفید حصہ تھا، وہ بہت زیادہ وائٹ تھا، اور ان کے آئی بالز جو تھے وہ بہت زیادہ بلیک تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی لیشز وہ بہت گھنے تھے، ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کاجل لگایا ہے، اور ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں ہمیشہ نمی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی بروز بھی لمبے تھے لیکن وہ کنیکٹڈ نہیں تھے، ان میں گیپ تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی پیشانی تھوڑی چوڑی تھی، براڈ تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ پریشان ہوتے تھے تو ان کی پیشانی پر ایک نرو دکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی ناک نہ زیادہ فلیٹ تھی نہ زیادہ پوائنٹڈ تھی، میڈیم تھی، اور ان کے دانت بھی بہت زیادہ سفید تھے اور پرفیکٹ لائن میں تھے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو وہ اپنے الفاظ بہت اچھے طریقے سے آرٹیکولیٹ کرتے، ان کا ہر لفظ بہت ہی کلیئر اور کرسپ ہوتا۔ ان کی آواز بھی بہت سریلی تھی، بہت ہی میلوڈیس تھی، اور ان کی آواز میں ایک نیچرل ایکو تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ زیادہ سیدھے تھے نہ زیادہ گھنگروالے تھے، یہ ویوی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی داڑھی بہت گھنی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے آخری وقت تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید 15 سے 20 بال سفید ہوئے ہوں گے، ورنہ ان کے بال کالے ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لمبی تھی اور ان کے شولڈرز اسٹرانگ اور براڈ تھے۔ ان کا سینہ بھی بہت اسٹرانگ تھا اور ان کا پیٹ ہمیشہ اندر تھا۔ وہ ماشاءاللہ سے بہت فٹ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر بہت زیادہ بال نہیں تھے، کچھ بال تھے ان کے سینے پر، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، ان کے کاندھوں کے بیچ اوپر کی طرف پروفٹ ہوڈ کا سیل تھا، یعنی ان کی پیٹھ پر ایک ایسا نشان تھا جو ایک کبوتر کی انڈے کی شکل میں تھا، ٹھیک ہے، اتنے ہی شیپ اور سائز کا تھا۔ وہ پارٹ تھوڑا سا سوجا ہوا ہوتا تھا، اور اسکالرز نے کہا ہے کہ ان پر شاید تھوڑے بال بھی ہوتے تھے، اور یہ نشانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کی، ٹھیک ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کے لوگوں کو اس بارے میں، اس پروفٹ ہوڈ کے سیل کے بارے میں پتہ تھا، کیونکہ ان کی کتاب میں آلریڈی یہ بات آ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئیں گے ان کی یہ نشانی رہے گی، ٹھیک ہے، ان کی پروفٹ ہوڈ کی یہ نشانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر لمبے تھے اور اسٹرانگ تھے،
اور ان کے براڈ بونز تھے، ٹھیک ہے. ان کے کاف کے جو مسلس تھے جو پیروں کے وہ بھی بہت اسٹرانگ تھے. بیسکلی ان کی لوور باڈی بہت ہی اسٹرانگ تھی. اس لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی اوپر ہاف کی باڈی جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاف اوپر کی باڈی کو ریزمبل کرتی تھی. یعنی دیکھنے میں ان کا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر کے حصے جیسا تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لوور باڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوور باڈی سے ریزمبل کرتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت ہی اسٹرانگ تھے. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت ہی بریو واریر بھی تھے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی بہت اسٹرانگ ہونے کے باوجود بھی ان کے ہاتھ اور پیر بہت زیادہ سافٹ تھے، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سلک جیسے سافٹ تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا تو ان کے پسینے میں بھی خوشبو ہوتی تھی. سبحان اللہ. اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا تو ان کے ہاتھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ جاتی. اور جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ان کی نظر نہیں ہٹتی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تو کوئی بھی ان سے نظر نہیں ملا پاتے. سبحان اللہ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ ان کی مسکراہٹ، ان کی اسمائل. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے، چاہے جتنی مشکلیں آئیں، چاہے جتنی تکلیفیں آئیں، ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی. اچھا، ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اپنی امت کو لے کر، ہم سب کو لے کر. اور اپنی امت کے لیے، ہم سب کے لیے وہ بہت زیادہ روتے تھے. کیسے کوئی انسان اتنا روتا ہے اور پھر اتنا مسکراتا بھی ہے؟ یہ ان کے اخلاق کی بات ہوتی ہے. جیسے ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اندر سے خوش ہیں. کچھ لوگ اوپر سے بہت زیادہ مسکراتے ہیں لیکن اندر سے بہت غمگین رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں مسکراتے تھے اپنی امت کے لیے، تاکہ لوگوں کو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر ہمت ملے، ان کی مسکراہٹ دیکھ کر لوگوں کو خوشی ملے، راحت ملے. اور رات میں وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر روتے تھے، وہ بھی اپنی امت کی خوشی کے لیے، اپنی امت کی بہتری کے لیے، ہم سب کی بہتری کے لیے. اللہ سے دعا مانگ مانگ کے روتے تھے. ایسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو سوچئے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت پرسنالٹی اور دوسری طرف ان کا خوبصورت کیریکٹر. تو جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت کیریکٹر، تو ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی عزت بڑھ گئی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی تھی. اور جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا ہے، تب انہوں نے کیا کیا؟ ان کی ایک دوست تھی جس کا نام تھا نفیسہ. وہ ان کے سامنے اپنی فیلنگز کو ظاہر کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. جبکہ دیکھیے، خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت پیسے والی تھی، بہت ہی نوبل اور عزت دار تھی. ان کا بہت نام تھا مکہ میں، وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، رائٹ؟ اور ان سے شادی کرنے کے لیے مکہ کے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آتے تھے، پر وہ سب کو منع کرتی تھی. کیونکہ وہ جس طرح کے انسان کو ڈھونڈ رہی تھی ویسا انسان ان کو نہیں ملا. اب جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا سب کچھ سنا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیں. اور جب انہوں نے نفیسہ سے یہ بات کی تو نفیسہ کا ریاکشن کیسا تھا؟ نفیسہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی. اب جب نفیسہ نے یہ بات سنی تو اس نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اب تم یہ بات مجھ پر چھوڑ دو. اور وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرانی سے جواب دیے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں تو ایک یتیم ہوں، نہ میرے پاس پیسہ ہے اور نہ میں کوئی تجارت کرتا ہوں، نہ میں کوئی بزنس کرتا ہوں. نفیسہ نے کہا، اگر خدیجہ تم سے شادی کرنا چاہے تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا وہ چپ رہے، وہ کچھ نہیں بولے. اور اس خاموشی کا مطلب کیا تھا؟ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. اس سیشن کو ہم یہیں روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.